بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری قوم کے لیے یہ باعث فخر نیوز ہے اور یہ J-35 کا پاکستان کے فلیٹ میں انشاءاللہ بہت جلد شامل ہونا اور موسٹ پروبیبلی شاید اس 14 اگست کے اوپر ایک بہت بڑا سرپرائز شاید قوم کو ملے. اس پوائنٹ آف ویو سے J-35 کا ہمارے فلیٹ میں شامل ہونا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہماری ایئر فورس کے لیے باعث عزت ہے اور باعث معیار ہے، پوری کی پوری ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کا یہ جو ہے وہ جیول آف کراؤن ہے. اس کے بعد یہ پوری ہماری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور یہ نایاب چیز جو ہے وی آر سو لکی کہ ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ 1 سال سے زیادہ جو ہمارے قابل ترین پائلٹ ہیں وہ اس کی ٹریننگ کے لیے اس وقت چائنا میں ہیں. ان کی تمام تر جو ٹیسٹ پائلٹس فلائٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے پائلٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور کچھ چائنیز پائلٹ بھی کر رہے ہیں، مگر یہ بھی ہمارے لیے بڑا باعث فخر چیز ہے. ٹیسٹ پائلٹ ٹرمینالوجی کو آگے میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، مگر یہ کسی بھی جہاز کا نیا فلیٹ انٹر ہونے سے پہلے اور اس کی میکنگ کے دوران اس کی ٹیسٹ فلائنگ کا حصہ ہونا یہ بھی کسی بھی ایئر فورس کے لیے بہت بڑا یہ باعث عزت بات ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم J-35 کو پاکستان کی ایئر فورس کی فلیٹ میں دیکھیں گے. اچھا، میں لکیلی ریسنٹلی ابھی ٹرکی کا ایک بہت بڑا ڈیفنس پروگرام تھا IDEF اور ایکسپو 2025. میں اس پہ مدعو کیا گیا تھا. میں خود 4 دن ایک ان کی ڈیفنس پروڈکٹ کو وزٹ کر کے آئے ہوں، اس کو انالائز کر کے آئے ہوں اور اس میں ان کا یہ والا جو خبریں ہیں کہ پاکستان J-35 کی جگہ پہ اس کے اوپر جا رہا ہے، اس جہاز کو بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا اور وہ بیسیکلی تو ان کے پاس کوئی پائلٹ اسٹیلتھ کیپیبلٹی والا فائٹر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. ہاں، انہوں نے نیٹو کے تعاون کے ساتھ انہوں نے ایک نان پائلٹ انہوں نے اسٹیلتھ جیٹ بنایا ہے. وہ ابھی ٹرائل بیس پہ ہے، وہ ڈسپلے پہ تھا اور میرے پاس شاید اس کی پکچرز بھی ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بٹ وہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے جس سٹیج پہ آپ یہ پروپیگنڈا سن رہے ہیں. مگر یہ بات سراسر غلط ہے کہ J-35 کی جگہ پہ پاکستان کسی اور آپشن کو کنسیڈر کر ہی نہیں سکتا. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 1980s میں جب رشیا کے بریک ہونے کے بعد، USSR کے بریک ہونے کے بعد امریکن یہاں سے جب اپنا انٹرسٹ سمیٹ کے واپس نکلے تو اس کے بعد امریکہ نے ہم سے رخ موڑ لیا اور رخ موڑنے کے بعد نہ صرف ہمیں انہوں نے صرف رخ ہی موڑا بلکہ ہمیں کافی ساری تکلیف جو ہے وہ اٹھانی پڑی کوئی پریسٹر امینڈمنٹ کے نام پہ، کیونکہ ہماری اس وقت ڈیفنس انوینٹری جو تھی وہ 82% امریکن ڈیپینڈنٹ تھی. اب جب وہ پریسٹر امینڈمنٹس آئیں، پاکستان کے اوپر امبارگوز لگے، پاکستان کی تمام تر اسپیئر پارٹس اور ڈیفنس ساری بند ہو گیا امریکہ کے ساتھ، تو وی ور نو ویئر. تب پاکستان نے یہ ریئلائز کیا کہ ابھی ہم نے اپنی یہ جو انوینٹری ہے اس کو امریکن ڈیپینڈیبلٹی سے نکالنا ہے. اور اب 82 اور 2025 18 اور 25 سال آپ ایڈ کریں تو یہ لگے تو اب جا کے اس وقت ہم 18% امریکن انوینٹری کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اب ہم نے جو نیکسٹ اپنا آپشن
ہم نے جو چائنا کے ساتھ اپنی فائٹر کیپیبلٹی کو جب مرج کیا اور اس کی پروڈکشن JF-17 کی پاکستان کے اندر شروع ہوئی، پھر JF-17 پہلا آیا، پھر بلاک 3 آیا، پھر اس کے بعد J-10C آیا، پھر انشاءاللہ اب J-30. تو یہ ایک پوری سیکوینس ہوتی ہے جو آپ فلیٹ میں شامل کرتے ہیں. ایک آپ کے پائلٹ پہلے آپ JF-17 کے اوپر ٹریننگ کرتا ہے، پھر وہ J-10C پہ آتا ہے، پھر وہ جب ماہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ آگے J-35. تو یہ پوری ایک فیملی ہوتی ہے جو کسی بھی ایئر فورس میں جب اس کو اڈیپٹ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ کسی کے گھر میں رشتہ داری کرتے ہیں تو ایسے پک اینڈ چوز نہیں کرتے. جب آپ شادی کرتے ہیں کسی کا تو کوئی آپ کا سالہ ہوتا ہے، کوئی سالی ہوتی ہے، کوئی ساس ہوتا ہے، کوئی تو دین یو اڈیپٹ ایز اے فیملی. تو بالکل یہ ایئر فورس کا رشتہ بھی جو ہوتا ہے یہ بالکل ایک فیملی کی طرح اس طرح ہوتا ہے. تو وی کین ناٹ ایون کنسیڈر دس آپشن کہ ہم J-35 آج تک نیٹو کے علاوہ اور کس کے پاس اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے. پاکستان ول بی دا اونلی کنٹری جو نیٹو کے علاوہ، چائنا کے علاوہ پاکستان کے پاس جس کے پاس اسٹیلتھ کیپیبلٹی آ رہی ہے. ہاؤ کین وی ٹرسٹ اینی باڈی ایلس؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہوا تھا، ایک ہوا غبارے کے اندر بھری ہوئی تھی آرٹیفیشلی کہ انڈیا بیکمنگ سپر پاور، انڈیا دس، رافیل دس. یہ اللہ پاک نے ویسے بھی غرور اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے، اور یہ جو آرٹیفیشلی انہوں نے اپنے اندر یہ ہوا بھری ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک PL-15 کی مار تھے. اور ان کو سب سے بڑا جو سرپرائز ملا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ PL-15 کی رینج کتنی ہے اور کہاں تک مارے گا، اور کب پاکستان جو ہے وہ PL-15 ایکسٹریم ورژن جو ہے وہ پاکستان کو ڈیلیور ہو چکی ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ایون ابھی بھی جو میڈیا پہ نہیں بتا سکتا کہ کس طرح پاکستان اور چائنا نے دے میڈ شور کہ اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ کتنا ٹاپ سیکرٹ مشن تھا کہ جو اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. کیونکہ جنگ میں اور جنگ سے پہلے جیت کا جو دار و مدار ہوتا ہے اس کا 90% جو دار و مدار ہے وہ سیکریسی کے اوپر ہے کہ آپ نے دشمن کو اپنے پلان سیکرٹ رکھ کے، اپنی کیپیبلٹی سیکرٹ رکھ کے کیسے سرپرائز کرنا ہے. تو وی اچیو دیٹ سرپرائز بائی PL-15. اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 100، 125، 150 سے آگے جو ہے وہ بیانڈ ویژول رینج کیپیبلٹی رکھتا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور آج 3 مہینے بعد انڈین ایئر فورس چیف کو بھی یاد آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی شاید پاکستان کے 6 جہاز گرائے تھے. اب اس وقت انڈین میڈیا ان کو وہ آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے بعد آپ کو پتہ چلا اتنی اہم بات کا، اور آپ نے 6 جہاز پاکستان کے گرا دیے. پھر اب کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے کہ جتنے بھی بڑے چینل ہیں، CNN، BBC، ریوٹرز، ہر کلب جو ہے وہ یہ تو لکھ رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے 6 جہاز گرائے، مگر کسی نے آج تک یہ انکشاف نہیں کیا کہ انڈیا نے بھی کوئی جہاز گرایا. جہاز کیا، ان کے پاس تو جو ہوئی ہے ان کی ایئر فورس کے ساتھ، یہ میرا نہیں خیال کہ اگلے 10-15 سال تک کوئی بات بھی کر سکیں گے. دیکھیں دونوں اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہیں اور دونوں ایکسٹریم بیانڈ ویژول رینج جو ہیں وہ فائٹنگ کیپیبلٹی رکھتے ہیں. دونوں کے اندر جیمنگ رینج جو ہے وہ بڑی ایکسٹریم لیمٹ تک ہے. بہت ساری چیزیں جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دشمن کی جنگ میں جیت کا دار و مدار اس کے سرپرائز پہ ہوتا ہے، اور دونوں نے اپنی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ سرپرائزڈ ہیں. اس وقت ہم نے کچھ جو یہ ریسنٹ وارز تھیں اس میں ہم نے F-35 کی کچھ کیپیبلٹیز دیکھیں. ابھی پچھلے 2 مہینے میں آپ دیکھیں تو 2 کنٹریز میں ایمرجنسی لینڈنگ کر چکا ہے. ایک تو انڈیا میں 2-3 مہینے کھڑا رہا ہے اور ابھی تک شاید پتہ نہیں واپس بھی جا سکا کہ نہیں جا سکا. اس پہ بھی بہت سارے سوال اٹھے کہ انڈیا میں وہ کرنے کیا آیا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ ایک جو F-35 ہے وہ کریش ہوا ہے امریکہ کے اندر
ٹریننگ کے دوران اتنی ہائی فلائٹ سٹینڈرڈز کے معیار کو اچیو کرنے کے بعد پھر بھی ٹریننگ فلائٹ میں F-35 کا کریش ہونا جو ہے وہ ہزاروں سوالوں کو جنم دیتا ہے. جبکہ ابھی J-35 جو ہے اس کی جو ہم نے اس کی جو بازگشت سنی ہے پچھلے ہفتے، ان میں سے جو ایک پائلٹ جو ٹریننگ کر رہے ہیں، میری ان سے اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوئی اور کچھ چیزیں سینہ بسینہ شیئر بھی ہوئی. تو میں تو بہت زیادہ پر امید بھی ہوں، اور میں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی ایوییشن کا ہی ہے، میں خود بھی پائلٹ ہوں، ابھی بھی فلائنگ ویلڈ لائسنس ہے، میں فلائنگ کرتا ہوں. تو میرا تو سینہ جو ہے وہ اس دن اور زیادہ چوڑا ہو گیا تھا جس دن میں نے وہ کلام شاعر بزبان شاعر خود سنا کہ جو ٹیسٹ پائلٹ ہے J-35 کا، اس کے زمانے جو اس کی کیپیبلٹیز میں نے سنی ہیں. اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ زیادہ کیپیبل ہے اور جو کون سا کم ہے. The machine is always a machine. It is not the gun or machine which matter. It is man behind that machine and man behind that aircraft which matter. میرے ایک جاننے والے تھے، دوست تھے ہمارے گاؤں میں. تو ہم جب سارے آرمی میں سلیکٹ ہو گئے اور میں آرمی میں چلا گیا، ایک اور دوست انجینئرنگ کالج میں چلا گیا، تو ایک تھوڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا تھا. تو 4-5 سال اس نے تھوڑا اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں گزارے، اینڈ فائنلی اس کا اچھا جیک پاٹ لگ گیا اور وہ اس کا سوئٹزرلینڈ کا ہو گیا، ویزے پہ جا رہا تھا. آئی اسٹل ریممبر کہ وہ ہمارے ایک اور دوست تھے کامن شاہ صاحب، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میں اب اس دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا، 10 سال میں نے واپس نہیں آنا، اور اس کے بعد جب میں نے واپس آنا ہے تو میں ساری دنیا سے آگے نکل چکا ہوں. تو شاہ صاحب نے بڑا تحمل کے ساتھ اس کو جواب دیا، کہتے ہیں حضور تسی ہوتے 10 سال محنت کرو گے تو ایتھے والے بھی تو فارغ نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ بھی 10 سال میں کہیں سے کہیں نکل گئے. اب دور کے ڈول سہانے، 10 سال بعد جہاں انڈیا اگر اس کیپیبلٹی پہ پہنچے گا تو ہم کیا 10 سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے. پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ڈیفنس کیپیبلٹی جو ہے they always fly ahead of time. ہم ہمیشہ اگلے 25 سال کی پلاننگ کر کے چلتے ہیں، اور پاکستان نے چاہے وہ 1965 ہو، 71 ہو، کارگل ہو، ابھی مارکہ حق جو ہوا ہے بین المرصوص، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ڈیفنس کیپیبلٹی نے ہمیشہ ان کو چاروں شانے چت مارا ہے. اور بس صرف جو کمی پاسٹ میں تھی وہ تھی کہ سم ٹائم the political interests were not in line to the military capability جو 71 میں ہم نے ڈیبیکل دیکھا. تو اس دفعہ جو دنیا نے 2025 میں دیکھا، once the public political alignment and defense capability of پاکستان، یہ 3 ایکسس جب ایک جگہ پہ ملتے ہیں تو رزلٹ پھر 6-0 کا ہی نکلتا ہے.